بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، دیکھو دنیا میں اس طرح بسر کرنا گویا کہ ایک مسافر ہو، اور مسافر بھی وہ جو رستہ طے کر رہا ہو۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ جب شام ہو تو صبح کی امید نہ رکھو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کی امید نہ رکھو، اور اپنی تندرستی کے زمانے میں اپنے مرض کے لیے اور اپنی زندگی میں اپنے موت کے لیے اعمال صالحات جمع کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالی نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال ایسے گنجے سانپ کی شکل بن کر اس کے گلے کا توق بن جائے گا جس کی آنکھوں پر 2 نقطے یعنی داغ ہوں گے۔ پھر اس کی دونوں باچھیں پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: جن لوگوں کو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخیلی کرتے ہیں، وہ اپنے لیے بخل کو بہتر نہ سمجھیں، بلکہ یہ بخل ان کے حق میں برا ہے۔ عنقریب قیامت کے دن یہ بخیلی ان کے گلے کا توق بننے والی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ کے حضور توبہ کرتے رہو، بے شک میں ایک دن میں اللہ کے حضور 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، پھر جب سورج مغرب سے نکلے گا تو سب لوگ اسے دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت ایمان لانا نفع بخش نہیں ہوگا۔ یہی بات اس آیت میں ارشاد فرمائی گئی ہے۔ ترجمہ: کسی نفس کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں پہنچائے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو یا اس نے ایمان لانے کے بعد کوئی بھلائی نہ کی ہو۔ قیامت ضرور قائم ہو کر رہے گی، اور حال یہ ہوگا کہ 2 شخص فروخت کے لیے اپنے سامنے کپڑا پھیلائے بیٹھے ہوں گے، مگر خرید و فروخت کا عمل مکمل نہیں ہو سکے گا، اور نہ وہ اسے لپیٹ سکیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت ضرور قائم ہوگی، اور حالت یہ ہوگی کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ دوہ کر پلٹ رہا ہوگا، مگر وہ اسے پی نہ سکے گا۔ قیامت ضرور قائم ہوگی، اور حالت یہ ہوگی کہ ایک شخص اپنا حوض مرمت کر رہا ہوگا، مگر اس میں سے پانی پی نہ سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت ضرور قائم ہوگی، اور حالت یہ ہوگی کہ ایک آدمی نے کھانے کے لیے لقمہ اٹھایا ہوگا، مگر وہ اسے کھا نہ سکے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ فائدہ: ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت آہستہ آہستہ آ رہی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ رہی ہے، بلکہ وہ اس طرح آئے گی کہ لوگ پورے اطمینان کے ساتھ دنیا کے کاروبار چلا رہے ہوں گے، اور ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ قیامت کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ تمام لوگ معمول کے مطابق کام کر رہے ہوں گے کہ اچانک ایک زور کا کڑکا ہوگا، اور جو جہاں ہوگا وہیں دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کو جانتا ہوں جو روز قیامت سب سے آخر میں جہنم سے نکالا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پھر فرمایا، ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا، اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اس کے چھوٹے گناہ حاضر کرو اور اس کے کبیرہ گناہوں کو ایک طرف کر دو، چنانچہ اس کے صغیرہ گناہ اس کے سامنے کر دیے جائیں گے اور اس سے پوچھا جائے گا کہ فلاں فلاں دن فلاں فلاں برائیاں کی تھیں، وہ انکار نہیں کر سکے گا بلکہ اقرار کرے گا، اور اسے یہ خوف بھی ہوگا کہ اس کے کبیرہ گناہوں کے متعلق کہیں پوچھ نہ لیا جائے۔ اسے کہا جائے گا کہ آج تیری ہر برائی کے عوض ایک نیکی دی جائے گی۔ اب تو وہ شخص کہنے لگے گا کہ اے اللہ، میں نے فلاں فلاں گناہ بھی کیے تھے لیکن وہ مجھے نظر نہیں آ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی اور اتنے ہنسے کہ آپ کی داڑھیں مبارک نظر آنے لگیں۔